خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج ایک بہت ہی حساس اور اہم موضوع پہ بات کرنی ہے، اور جس کا تعلق سویڈن میں اسلام کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور کیونکہ اس حوالے سے سویڈن کی حکومت جو ہے وہ ایک تحقیقات شروع کر رہی ہے، انفارمیشن کلیکٹ کر رہی ہے، تو اس اہم موضوع پہ میں نے سمجھا کہ اپنے ناظرین کو جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جائے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ فرانس کی حکومت نے جو ہے وہاں پہ جو ایک تنظیم ہے اخوان المسلمین، مسلم بردرہڈ، جو بنیادی طور پہ جس کا تعلق جو ہے وہ مصر سے ہے، یہ 1928 میں مصر میں بنی تھی۔ حسن البنا اس کے جو ہے وہ ہیڈ تھے، اور مختلف اسلامی ملکوں میں کئی اسلامی تحریکیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ کام کرتی ہیں، وہ اسے اسلامی جو ہے وہ تنظیم اصلاح کی اور اصلاح معاشرہ کی اور مسلمانوں کے لیے ایک بہتر تنظیم سمجھتی ہیں۔ جیسے پاکستان میں جماعت اسلامی کا جو ہے وہ بہت تعلق جو ہے وہ اس تنظیم سے ہے اور آغاز سے، لیکن کچھ مسلمان حلقے اس کو شدت پسند تنظیم بھی سمجھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں رکھتے۔ تو بہرحال یہ مصر سے اٹھنے والی تحریک تھی، اب ان کے لوگ جو ہے وہ دیگر ممالک میں بھی ہیں۔ اب وہاں پہ جو ہے وہ فرانس کی حکومت نے ایک اس حوالے سے تحقیقات کی، اور بدھ 22 مئی کو فرانس کے جو صدر ہیں ایمانوئل میکرون، ان کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے کہا جی کہ جو مسلم بردرہڈ ہے، اخوان المسلمین، یہ فرانس کی جمہوریت اور سماجی نظام کے لیے خطرہ ہے، اور یہ یہاں کے سیکولر قوانین کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، اور یہ اپنے جو شدت پسند نظریات ہیں ان کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ مزید تحقیقات کرنی ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کا جو ہے وہ اثر و رسوخ کم کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ افغان المسلمین کے خلاف جو ہے وہ عرب ورلڈ میں بھی اور مصر میں بھی جو پہلے مرسی پریزیڈنٹ تھے، ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، پھر بعد میں جو کچھ وہ آپ جانتے ہی ہیں وہاں پہ۔ تو یہاں پہ ابھی فرانس نے اپنے انداز سے اس کو دیکھا ہے، اور فرانسیسی صدر کی صدارت میں جب یہ میٹنگ ہوئی، اس کے بعد اس کا جو فیصلہ جو ہے اس کا اعلان کیا گیا کہ اس حوالے سے ہم مزید تحقیقات کریں گے اور ساتھ دیکھیں گے۔ تو اگلے ہی روز یہاں سویڈن میں جو ہے وہ اس کا رد عمل آیا۔ سویڈن کے جو وزیر ہیں انٹیگریشن کے اور روزگار کے، ماس پیرسون، انہوں نے کہا جی کہ فرانس نے جو ایک بڑی اہم اس حوالے سے بات کی ہے، تو سویڈن بھی جو ہے وہ اس حوالے سے تحقیقات کرے گا، ایک ماہرین کا گروپ تشکیل دے گا جو اسلامی سوسائٹی کو، ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ دیکھے گا کہ کیا سویڈن میں بھی یہ تنظیم ہے، یا ان سے ملتی جلتی اسلامی تنظیمیں ہیں، کیا وہ سویڈن کی جمہوریت، سویڈن کی جو سیکولر ایک سسٹم ہے، کیا اس کے لیے تو خطرہ نہیں ہے، ان کی موجودگی کس حد تک ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کل ہی جو یہاں پہ جو سویڈن کی خفیہ ایجنسی سیپو ہے، ان کی جو سربراہ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ سویڈن میں جو اسلامی شدت پسندوں کی طرف سے خطرے کی وجہ سے جو لیول تھا وہ 5 پہ چلا گیا تھا، ہائیسٹ پہ، اب اس کو کم کر کے انہوں نے 3 پہ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا جی خطرے کا لیول کم ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن سوزی کے بعد جو واقعات ہوئے تھے، اس کے بعد یہاں پہ جو صورتحال تھی، اس حوالے سے جو خفیہ ایجنسی ہے سویڈن کی سیپو، اس نے حکومت کو کہا کہ خطرے کا یہاں پہ ہے معاملہ، اور اس لیے وہ ہائیسٹ لیول پہ چلا گیا تھا، اب وہ 3 پہ آ گیا ہے۔ تو یہ تو وہ صورتحال تھی، لیکن ساتھ ہی جو یہاں پہ انٹیگریشن کے منسٹر ہیں، انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم ایک پورا تشکیل دے رہے ہیں گروپ ماہرین کا، جو اس حوالے سے وہ دیکھے گا کہ یہ جو تنظیم ہے، یا ان کی جو ملتی جلتی مذہبی تنظیمیں ہیں، وہ یہاں پہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں، اور کیا وہ سویڈن کی سیکیورٹی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث تو نہیں ہے۔ سویڈن کا جو سیکولر معاشرہ ہے، اس کو ان سے تو پرابلم نہیں ہے۔ سویڈن میں تقریباً 8% کے قریب جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور یہاں پہ ان کے مساجد ہیں، فری سکولز بھی ہیں، لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے، ان کے بہت سے فری سکول جو ہیں وہ امداد سے، فنڈنگ سے محروم ہوئے ہیں، کچھ مساجد بھی ہوئی ہیں، کچھ ائمہ کو یہاں سے جو ہے وہ ڈپورٹ بھی کیا گیا ہے، اور ان کی کچھ نگرانی اس حوالے سے پہلے ہی ہو رہی ہے۔ لیکن اب جو حکومت نے جو یہ کیا ہے، تو یہاں ناظرین بتائیں کہ کیا حکومت کا یہ فیصلہ جو ہے، اس سے جو مسلمان جو ہیں وہ مزید دباؤ اور مزید نگرانی کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے؟ کیا مسلمان تنظیمیں جو یہاں پہ کام کر رہی ہیں، کیا وہ بھی اس حوالے سے تھوڑا اپنے آپ کو پریشر میں فیل نہیں کریں گے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ سویڈن کی سلامتی کے لیے، یہاں کی سیکیورٹی کے لیے، یہاں کے اس سیکولر معاشرے کے لیے حکومت جو کر رہی ہے اقدامات، کیا وہ ٹھیک ہیں، یا ان میں توازن ضروری ہے؟ کیونکہ یہ جو لہر ہے یہ صرف سویڈن تک نہیں ہے،
یہ جیسے کہ میں نے فرانس کا ذکر کیا، اس کے علاوہ آسٹریا اور جرمنی جو ہے وہاں بھی جو پولیٹیکل اسلام ہے اس کے خلاف جو ہے وہ پالیسیز بن رہی ہیں۔ تو بنیادی طور پر ویسٹ جو ہے وہ اسلام کا جو پولیٹیکل اسلام ہونا یا اس کو جو نافذ کرنے کی چیز ہے یا شریعہ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ وہ یہاں کا لا ہونا چاہیے، ان چیزوں سے زیادہ خوفزدہ ہے۔ اگر آپ ویسے جو مذہبی رسومات ہیں، ریچولز ہیں، وہ اگر آپ کریں اور ان کے معاشرے کو اس طرح سے وہ تھریٹ فیل نہ ہو تو ان کو کوئی پرابلم ہے نہیں۔ اور یہاں پہ کچھ ایسی چیز ہوتی بھی ہے، ابھی پچھلے جو سویڈن کے انتخابات تھے 2 مرتبہ میں نے خود وٹنس کیا، ہماری بات مساجد کے باہر کچھ اسلامی گروپ والے تھے، وہ یہ پمفلٹ تقسیم کر رہے تھے کہ انتخابات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سویڈن کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا جائے اور مسلمان ووٹر جو ہے وہ ووٹ نہ ڈالے گا تو انتہا پسندوں کے ووٹ بڑھ جائیں گے، تو اگر ان کی پارلیمان میں 20% نمائندگی ہے تو ان کی تو پھر 25-30% ہو جائے گی۔ اور یہ پچھلے انتخابات میں بھی ہوا کہ جو ہے وہ اسلامی یا ایک کہہ لیں کہ مسلمانوں کی پارٹی کے طور پہ ابھری اور اس نے جو مسلمانوں کا ووٹ توڑا، اس کی وجہ سے انتہا پسندوں کے ووٹ بڑھ گئے۔ بہرحال یہ ایک بڑا کمپلیکس حساس موضوع ہے، لیکن میں نے کہا کہ اس پہ بھی بات ضرور ہونی چاہیے، اور چونکہ سویڈش پریس میں تو ہوئی، ہمارے لوگوں نے شاید اس چیز پہ غور نہیں کیا۔ تو اب آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح کی لائن آف ایکشن اختیار کرنی چاہیے، ہمارے یہاں پہ مذہبی جماعتیں ان کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے۔ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کمنٹس میں ضرور دیجئے، اور اگر ولاگ پسند آئے تو دوست صاحب آپ سے شیئر کیجئے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو۔